الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، یہ سورہ عصر ہے۔ پچھلی مرتبہ جو ہمارا درس ہوا تھا وہ اسی سورہ کی پہلی 3 آیات کے حوالے سے تھا، اور اس میں ہم نے جو عنوان اس کا مقرر کیا تھا وہ یہ تھا کہ انسانیت کے لیے دنیا میں سب سے بڑا خسارہ۔ آج اصلاً تو ہم نے اس کی جو تیسری آیت ہے نا وہ پڑھنی ہے، اور اس تیسری آیت کے حوالے سے جو عنوان اس کا جو ہے وہ بنے گا وہ یہ بنے گا کہ اس انتہائی بڑے خسارے سے استثناء کا کون سا راستہ ہے، یعنی خسارے سے نجات کی راہ کون سی ہے۔ بہرحال چونکہ جو ہے وہ اس میں 1 ہفتے کا گیپ بھی آ گیا، تو تھوڑا سا خلاصہ میں وہ جو پچھلی 2 آیات ہیں ان کا بھی دہرا دوں گا تاکہ پھر یہ ربط جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے جو پہلے گفتگو ہو چکی ہے اس میں جو باتیں آ چکی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ فرمایا ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یہ جو انا ہے اس کا یہ تاکید کے لیے آیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بے شک، یقیناً۔ اور انسان جو ہے یہ الانسان، تمام انسان جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا۔ تو یہاں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بات بیان فرما دی گئی ہے کہ تمام انسان خسارے میں سے ہیں۔ آگے بات بتائی گئی ہے کہ سوائے ان کے جو یہ 4 کام کریں، وہ 4 کام جو ہے وہ تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرما دیے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے نا، وہ قسم کھائی ہے زمانے کی، وقت کی۔ اللہ تعالیٰ کی جو قسمیں ہیں نا وہ ہماری قسموں سے مختلف ہیں۔ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو ہماری قسم کے اندر جو ہے وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ہم جس کی قسم کھا رہے ہیں اس کا تقدس۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ
ہم اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی اور قسم نہیں کھا سکتے، اجازت نہیں ہے، غلط ہے، ناجائز ہے۔ آپ کہیں کہ جی مجھے خانہ کعبہ کی قسم، مجھے مسجد کی قسم، تو یہ غلط ہے۔ قرآن کی قسم، یہ غلط ہے۔ صرف ایک قسم کی اجازت ہے اور وہ ہے اللہ کی قسم۔ تو بہرحال وہ ہمارے لوگ تو کہہ دیتے ہیں جی کلمے دی قسم، تو بہرحال قسم ہے، اجازت ویسے تو پسندیدہ نہیں ہے کہ قسموں سے بچنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑی ہے تو پھر اللہ کی قسم کی اجازت ہے۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ اللہ کی قسم کی کر رہا ہوں۔ تو جب ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں۔ ایک اللہ کا تقدس، اللہ کا وہ مقام رفیع، اور دوسرا اللہ کی گواہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے سورہ ممتحنہ کے اندر بھی فرمایا کہ کسی جگہ دو آدمی نہیں اکٹھے ہوتے مگر تیسرا اللہ ہوتا ہے، اور کسی جگہ تین اکٹھے نہیں ہوتے مگر چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور پھر فرما دیا آگے جا کر نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم جو ہے نا، یعنی ایک بھی ہوگا تو دوسرا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا یہ تقدس اور اللہ کی موجودگی، جب میں کسی بات کے اوپر قسم کھاتا ہوں، آپ کسی بات کے اوپر قسم کھاتے ہیں، تو اس میں یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اللہ کے تقدس کے ہم قائل ہیں، اور دوسرا اللہ کی موجودگی کے گواہی کے قائل ہیں۔ یعنی جو موجود ہے وہ گواہ ہے کہ میں اللہ کی موجودگی میں یہ وعدہ کر رہا ہوں۔ یہ خود بخود اس میں مضمر ہے جب ہم نے اللہ کی قسم کھائی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مقدس کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ قسم کھائے گا تو اس میں تقدس جو ہے وہ نکل گیا۔ اگر تقدس کسی چیز میں ہے بھی تو اللہ سے مقدس وہ نہیں ہے۔ مثلا خانہ کعبہ کی بھی قسم کھائی، شہر مکہ کی بھی قسم کھائی اللہ نے، لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ تو وہ جو کچھ بھی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ تقدس والی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری ایسی چیزوں کی بھی قسم کھائی ہے جن کا تقدس جو ہے نا وہ بے معنی ہے کہ ہم تقدس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں۔ والشمس والضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی۔ اب سورج کا کیا تقدس ہے اور اس کی روشنی کا کیا تقدس ہے؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ گھوڑے کے سموں کا کیا تقدس ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، کوئی تقدس نہیں ہے۔ والتین والزیتون کیا تقدس ہے؟ وہ تو زیتون بیچنے والا جو ہے وہ ایسی بات کر لیتا ہے نا کہ قرآن میں ذکر آیا، تو اس میں تقدس تو کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی قسم کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نا اس میں تقدس کو تو آپ ایک طرف کر دیں، پھر باقی کیا رہ گیا؟ باقی رہ گئی گواہی۔ یعنی میں نے جب قسم کھائی تو اس میں تقدس بھی ہے اور گواہی بھی ہے۔ جب اللہ نے قسم کھائی تو تقدس اس میں نہیں ہے، اس میں صرف گواہی ہے۔ اس وجہ سے اگر اس کا یہ ترجمہ کیا جائے نا والعصر، ایک ترجمہ تو میں نے ابھی کیا تھا نا والعصر، یہ واو جو ہے قسمیہ ہے، پچھلی دفعہ ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں، واو قسم کے طور پر آ رہی ہے، اور العصر ہے وقت، تو وقت یا زمانہ، تو اس کو ہم اس طرح ترجمہ بھی کر لیں گے جیسے میں نے پہلے کیا، والعصر قسم ہے
زمانے کی. اور دوسرا کیا ہے؟ بات کو مزید واضح کرنے کے لیے اگر ہم اس کو اس طرح کر رہے ہیں کہ گواہی ہے زمانے کی یا زمانہ گواہ ہے، گویا کہ وہ تقدس والی بات جو ہے نا وہ چونکہ ذہنوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر جب ہم قسم کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ تصور کچھ اور بن جاتا ہے. تو اس تصور کو زائل کرنے کے لیے جو ہے نا، تاکہ بات سمجھ آ جائے، تو اس کا پھر اس کی ترجمانی اگر اس طرح ہو جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، ایک تو آپ ترجمہ یہ کریں کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور ایک گواہی ہے سورج کی اور گواہی ہے اس کی روشنی کی. تو یہاں یہ اصل میں وقت کو گواہی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. وقت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہ کے طور پر پیش کر رہا ہے. اب دیکھیں وقت کیا ہے. وقت جو ہے نا وہ خاص طور پہ یہاں العصر کی بات آئی. ویسے وقت خود بھی عربی کا لفظ ہے، قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. دہر بھی عربی کا لفظ ہے، شاید پچھلی دفعہ گفتگو ہوئی تھی. لیکن یہ عصر کون سا وقت ہے؟ یہ عصر ہے گزرتا ہوا زمانہ، زمانہ جاری. جو زمانہ جاری ہے نا، مثال کے طور پر جو اس وقت گزر رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں حال. جب ہم فارغ ہوں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ماضی بن جائے گا. ابھی جو حال ہے نا، وہ ابھی جو مستقبل ہے وہ اس لمحے کے گزرنے کے بعد وہ حال بن جائے گا. مستقبل حال بن جائے گا، حال جو ہے وہ ماضی بن جائے گا. یہ ایسے سمجھ لیں جیسے ایک ٹرین چل رہی ہے تو وہ ایک اسٹیشن جو ہے وہ ٹرین کے پہیوں کے نیچے ہے، اور یہ ٹرین جتنی سپیڈ سے چل رہی ہے، اگر کھڑی ہے تو پھر تو کھڑی ہے، اگر سپیڈ سے چل رہی ہے تو جو اگلا اسٹیشن ہے نا کچھ وقت کے بعد وہ اس کے پہیوں کے نیچے ہوگا، اور یہ پیچھے گزر چکا ہوگا، اور وہ جو آگے والا ہے وہ اس کے پہیوں کے نیچے ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہی زمانہ ہے کہ جو اس وقت ہے یہ کچھ وقت کے بعد ماضی بن جائے گا، جو مستقبل ہے وہ حال بن جائے گا، اور مستقبل بعید جو ہے وہ اور قریب آ جائے گا. اچھا، یہ جو پیچھے وقت گزر گیا اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے ماضی. لیکن ماضی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک تاریخ ہے، ہسٹری جسے کہتے ہیں. یہ تاریخ جسے ہم کہتے ہیں نا وہ اصل میں وقت کی کہانی کا نام ہے. ہسٹری یہی ہے نا کہ یہاں مغلوں کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، یہاں جو ہے وہ ایک تحریک چلی، پاکستان بن گیا، فلاں جگہ جو ہے وہ کوئی فرعون آیا، کوئی نمرود آیا، کوئی شداد آیا، کوئی نیک آدمی آیا، کوئی برا آدمی آیا، بڑے بڑے پیغمبر آئے، آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ آئے، ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، امیہ بن خلف آیا، اور بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے رحم دل آئے، بڑے بڑے غریب آئے، بڑے بڑے امیر آئے. لیکن کدھر گئے؟ تاریخ کا حصہ بن گئے، ماضی میں چلے گئے. کبھی وہ یہاں جیسے اب ہم ہیں اسی طرح وہ زمین پر رہتے تھے نا. دیکھیں 100 سال پہلے یہاں کون لوگ رہتے تھے ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے. 100 سال بعد یہاں کون ہوں گے اور ہمیں کوئی جانتا ہوگا کہ نہیں جانتا ہوگا، وہ اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟
تو وہ جو اپنے وقت میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے وہ بھی نہیں رہے، اور جو اپنے آپ کو بڑا محروم سمجھتے وہ بھی نہیں رہے، وہ بھی تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اچھا، آگے تاریخ کا حصہ بننے کے بعد سب برابر ہو گئے، کوئی غریب غریب نہیں رہا، کوئی امیر امیر نہیں رہا، کوئی ظالم ظالم نہیں رہا، کوئی مظلوم مظلوم نہیں رہا، کوئی فقیر فقیر نہیں رہا، کوئی بھوکا بھوکا نہیں رہا، کوئی رجا ہوا جو ہے وہ رجا ہوا نہیں رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ جو ماضی ہے، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، جیسے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ٹرین بھاگ رہی، کیا بتا رہی ہے کہ یہ اسٹیشن پیچھے رہ جائے گا، اگلا اسٹیشن ہوگا اس کے پہیوں کے نیچے۔ تو یہ وقت رات دن آج کا دن ہم نے گزار لیا نا، تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ ہماری ٹرین یا ہم خود ٹرین کی طرح بھاگ رہے ہیں، اور کوئی وقت آئے گا کہ ہم بھی پیچھے رہ جائیں گے، اور جن کا بھی نام و نشانی نہیں ہے وہ یہاں ہوں گے، وہ ہماری جگہ سنبھال لیں گے۔ اور یہ جو زندگی ہے جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ پیدائش سے لے کر موت تک آپ غور کر لیں، اس کی پیدائش، پھر اس کی پرورش، پھر اس کی تعلیم، اس کی شادی، پھر اس کے لیے نوکری، کاروبار، اور پھر اگر شادی میں کوئی جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، شادی کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں، بچے نہیں ہو رہے، بچے ہو گئے، تو یوں سمجھ لیں کہ یہ پوری زندگی جو ہے نا وہ ایک مشقت کی زندگی ہے۔ میں نے جس زندگی کی بات کی ہے نا وہ ہے سموتھ چل رہی زندگی، بھی مشقت میں ہے، خواہ وہ کوئی امیر ہے خواہ وہ کوئی غریب ہے۔ یہ صرف ایسے ہی ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ان کو کوئی اور طرح کی پریشانی ہے، ان کو کوئی اور طرح کی پریشانی ہے، ان کو کوئی اور طرح کی پریشانی ہے، ان کو کوئی اور طرح کی پریشانی ہے۔ پریشانیاں سب کو ہیں، کوئی نہیں ہے جس کو جب وہ اس میں استثناء ہو، سب کی پریشانیاں ہیں۔ اگر آپ اس کے قریب ہو کر دیکھیں، دور سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ فلاں بڑا سکھی ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، اور آدمی جو ہے نا وہ ہم کیسے جی رہے ہیں، وہ میں نے بتایا تھا کہ جس طرح آدمی جو ہے وہ جاتا ہے نا تو سامنے اسے ایک موڑ نظر آتا ہے، اب یہ موڑ اس کے لیے ایک آسرا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ موڑ جو ہے نا اس سے آگے پھر سیدھا ہے، اس سے آگے منزل ہے نا، سیدھی منزل نظر آ جائے گی۔ اچھا، وہ جب موڑ کے اوپر پہنچتا ہے تو ایسے دیکھتا ہے تو ایک اور موڑ ہے، پھر وہ جلدی سے بھاگتا کہتا ہے کہ اس موڑ تک پہنچو، آگے سیدھا ہے، آگے منزل ہے۔ وہ یہ امید بن رہی ہے نا، آگے جاتا ہے پھر موڑ ہے، آگے جاتا ہے پھر موڑ ہے، اور آگے جاتا ہے موت ہے، موڑ سیدھے کرتے کرتے موت آ جاتی ہے۔ اور اب اللہ کے سامنے حاضری ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اب تو نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اور یہ آپ کبھی غور کریں، سب لوگ جب ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں تو ہم اس وقت اب جس کو احساس نہیں ہے اس کو تو احساس نہیں ہے نا، تو عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ملازم ہے تو وہ کہتا ہے جی اچھا ہے، ملازمت کی وجہ سے میری نمازیں چلی جاتی ہیں، کوئی دکاندار ہے وہ کہتا ہے دکان کی وجہ سے، کوئی بچے ہیں بچوں کی پریشانیوں کی وجہ سے ہے، یہ مسئلے سیدھے ہو گئے نا تو پھر میں بالکل فارغ ہی ہونا ہے، پھر ایسی کوتاہی نہیں ہونی مجھ سے۔ اور یہ کرتے کرتے موت آ جاتی ہے، مسئلے حل نہیں ہوتے۔ کم از کم آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ایک صاحب جو تھے نا ان کے کافی سارے بچے تھے، تو وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ جی بس یہ بچوں سے میں فارغ ہو گیا، تو 7-8 بچے تھے، فارغ ہو گیا، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کہاں فارغ ہو گیا، پہلے سے بھی زیادہ پھنس گیا۔
پہلے تو میرے اپنے ہی مسئلے تھے نا، یا میرے سسرال کے، اب وہ سارے بچوں کے جو ہے نا سسرالیوں کے مسئلے بھی ہمارے ہی ہیں، ان کی شادیاں بھی، ان کی موت فوت بھی، اور ان کی اور کوئی پریشانیاں بھی، یا بچیوں کو کوئی پرابلم ہے، یا ہماری بہوؤں کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ مسئلے تو اسی طرح ہے، اس سے بڑھ گئے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، وہ ہمیں وہ موڑ نظر آتا ہے کہ وہاں جا کر سیدھا ہو جائے گا، ہوتا نہیں ہے۔ اب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اب جو یہ زندگی گزاری ہے نا، جس میں ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، وقت نہیں تھا، مصروفیت تھی، لاجک تھی کہ جی اچھا یہ تو اب میرا واقعی حق بنتا ہے کہ میں کوئی کوتاہی کر لوں، اسی کا حساب دینا ہے، اسی وقت کا حساب دینا جو ہم نے گزارنا ہے۔ اور دو چیزوں میں سے ایک چیز ہو جانی ہے، یا تو یہ ہے کہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر جنت ہے تو یہاں بھی مشقت کی زندگی اور اس سے بڑی مشقت میں مبتلا ہو گیا۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر یہاں کوئی پریشانی نہیں تھی، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی پریشانی نہیں تھی، دنیا میں جنت کی زندگی جس نے گزاری تھی اور اس کو وہاں جا کر جنت نہ ملی، تو یہ دنیا کی جو اس نے خوشیاں دیکھی تھی، یہ تو اسے کچھ بھی نہیں محسوس ہوں گی۔ یعنی وہ جو تنگیاں آئیں گی، وہ جو تکلیفیں آئیں گی، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جو اس نے عیش یہاں دنیا کے اندر کر لیے۔ اور اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر تنگیوں میں رہا، تکلیفوں میں رہا، پریشانیوں میں رہا، بھوکا مر گیا، ٹھیک ہے نا، اور اب آگے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی، تو یہ تنگیاں اسے یاد نہیں آئیں گی، یہ اسے کچھ محسوس نہیں ہوں گی۔ یہ بات ہے جو فرمائی، اس دن جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، فارغ کر دیا، کہا جا بس ہو گیا حساب تیرا، وَمَن يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جس کو اس دن اللہ تعالیٰ نے صرف نظر کر دیا، چھوڑ دیا، پاس کر دیا، وہ ہے اصل کامیاب، وہ ہے جس پر حقیقت میں رحمت ہوئی ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ انعام کی آیت ہے، 16 یا 15 نمبر، اور اسی طرح 16 یا 15 نمبر سورہ زمر کی آیت ہے، جس میں فرمایا کہ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذالک هو الخسران المبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ سب سے بڑے گھاٹے خسارے والے وہ ہیں جو قیامت کے دن فیل ہو گئے۔ دنیا میں کوئی گھاٹا نفع نہیں ہے، یہ تمہارے اپنی سوچ کی بات ہے کہ جی فلاں نفع میں ہے، فلاں گھاٹے میں ہے۔ اصل خسارہ اس وقت کا خسارہ ہے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ، یہ ہے بڑا خسارہ۔ اب قیامت کے دن خسارے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 4 شرطیں پوری کرو تو خسارے سے بچ جاؤ گے۔ تو جب یہ 4 شرطوں کی بات آ رہی ہے تو یہاں نوٹ کر لیں، اس کا مطلب 4 ہی ہے، نہ 1 نہ 2 نہ 3۔ کوئی آدمی 1 شرط پوری کر کے سمجھے، کوئی 2 شرطیں پوری کر کے سمجھے، کوئی 3، اور اللہ نے بتائی ہیں 4۔ یہ 4 شرطیں پوری ہونی چاہیے اس نقصان سے بچنے کے لیے جو سب سے بڑا نقصان ہے، جس کا تذکرہ پہلی 2 آیتوں میں فرمایا۔ اس میں پہلا کیا ہے؟ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی سب خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ نمبر 1، پہلی چیز ایمان۔ یہ ایمان کیا ہے؟
یہ ہے اللہ کی پہچان، معرفت رب، اپنی حقیقت اور یہ کائنات کی حقیقت، اس سے آشنائی، اور اللہ کا مقام، اپنی حیثیت، اس کائنات کی حیثیت، اور وہ جو اس کی تعریف کی جاتی ہے ایمان کی، آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ. باقی تو پھر وہ مفصل بھی ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات جو ہے نا، اس کی معرفت، اس کا شعور اور اس کا ادراک اور یقین. اور یہ یقین جو ہے نا، اس کے بارے میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کہ اس یقین کا تعلق جو ہے نا وہ دل کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ نہیں ہے. دنیا کے اندر جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری طرح ہی اپنی کتابوں پر بھی یقین کر رکھتے ہیں، اپنے مذہب پر بھی رکھتے ہیں. سکھ نہیں رکھتے ہیں، ان کی بھی کتاب ہے، گرنتھ ہے. ہندوؤں کی کتابیں ہیں، یہودیوں کی کتابیں ہیں، عیسائیوں کی کتابیں ہیں، تو اور بڑے سارے بدھ مت کا بھی کچھ ہوگا نا، جس پر دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد ہے. دیکھیں، ایک جو جسے ہم عام طور پر یقین کہتے ہیں نا، وہ یقین ہوتا نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے جس ماحول میں، اس ماحول کے اثرات اس کے اوپر ہو جاتے ہیں. وہ سکھوں کے گھر میں پیدا ہو گیا. اگر ہم سارے کسی سکھ گھرانوں میں پیدا ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے تو مسلمان ہو جانا سکھا؟ نہیں، پھر ہم وہیں ہوتے. کیوں؟ وہ انہوں نے ہمیں اسی طرح ہی سکھ بنا دینا تھا، جسے ہمیں ماحول نے مسلمان بنا دیا، انہوں نے سکھ بنا دینا تھا. بس ہم نے چلنا تھا. کوئی اکا دکا آدمی ہوتے ہیں نا، کوئی ادھر سے ادھر تبدیل کر لیں. تو اسی طرح ہندوؤں کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح سکھوں کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ، اسی طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یقین اصل کے اندر نا وہ قلب کی کیفیت ہے، قلب کی تسلی کا نام ہے، دل کی تسلی کا نام ہے. اور دل کی تسلی جو ہے نا، وہ انسان میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. کبھی نوٹ کر لیں، یقین آپ کے رویے کو بدلتا ہے، اور یقین نہ ہو تو رویہ نہیں بدلتا. ویسے مختلف درسوں میں تفصیل کے ساتھ ان چیزوں پر بات کر چکا ہوں، لیکن بہرحال یہاں تو میں مختصر ہی بات کر رہا ہوں کہ جو ہے نا وہ یقین رویوں کو بدلتا ہے. میں یقین کی بات صرف ایک آپ کو بتا دوں. دیکھیں، آج سے 40 سال پہلے جس طرح آج سورج تھا، ایسے موسم میں کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ بارش ہونے والی ہے. اب 40 سال پہلے کے لوگوں کو ہی، جن کو اس وقت پورا شعور ہوگا، ان کو ہی سمجھ آ سکے گی. لوگ فوراً کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دے کماں دا کینوں پتا ہے، توں کوئی اللہ کولوں ہو کے آیا. اور اس کی بات کے اوپر کوئی یقین کرتا؟ کوئی یقین نہیں کرتا. اب کیا صورتحال ہے؟ یہ پچھلا اتوار ہے یا اس سے بھی پچھلا تھا، میں حاصل پور سے درس دے کر آ رہا تھا، اور یہاں میں گاڑی کھڑی کرتا ہوں. یہ ساتھ جو ورکشاپ ہے نا، تو یہاں کافی سارے بچے کام کرتے ہیں. تو وہ کبھی کبھی انہیں کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس جگہ کو استعمال بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بند ہی رہتی ہے، صرف درس کے لیے کھلتی ہے ہفتے میں ایک دن. تو میں ان کو اجازت دے دیتا ہوں.
تو وہ میرا ذرا احترام بھی کرتا ہے، تو جب میں گاڑی لے کے آتا ہوں تو وہ جلدی سے میرے پاس آ جاتے ہیں کہ مجھے گاڑی سے اترنا نہ پڑے، وہ گیٹ کھول دیں اور میں گاڑی اندر کھڑی کر دوں۔ تو گاڑی میں نے اندر کھڑی کر دی، وہ لڑکا بھاگ کے آیا، وہ گیٹ بند کرنے لگا تو میں نے اسے کہا کہ گیٹ میں خود بھی بند کر لوں گا، تم یہ گاڑی کے اوپر جو ہے نا وہ کپڑا جو ہے نا وہ ڈلواؤ اس کے اوپر۔ تو وہ مجھے کہنے لگا ہاں ہاں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بارش آ رہی ہے۔ تو میں نے، سورج نکلا ہوا تھا، میں نے سمجھا اس نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے کہ بابا جی جو ہے نا ان کو اپنی گاڑی کی بڑی فکر ہے، کوئی بارش ہونے لگی ہے جو اس کے اوپر کپڑا دینا ہے۔ تو بہرحال میں نے اسے کہا کہ بیٹا میں بارش کی وجہ سے نہیں دے رہا، میں دھوپ کی وجہ سے دے رہا ہوں، یہ کھڑی رہے گی تو دھوپ سے بچ جائے گی اگر کپڑا اس کے اوپر دیا۔ تو اس نے جا کر وہ کپڑا یا ترپال جو ہے وہ اٹھا بھی لی، لیکن ساتھ ہی مجھے کہتا ہے کہ ہاں ہاں دھوپ بھی ہے لیکن بارش بھی ہونی ہے۔ کیا مکینک ہے، کیا ان کی تعلیم ہے۔ اچھا میں یہاں سے گیا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ اس نے ایسی بات کیوں کی ہے، کیونکہ یہ بچے بڑے فرمان بردار سے ہیں، تو اس نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ جیسے بندے کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے نا، تو اس طرح میرے یہ ذہن میں بات آئی، میں جا کے لیٹ گیا۔ وہ عصر کے بعد ہی تقریباً میں آتا ہوں، میں جا کے مطلب مغرب عشاء پڑھ کے لیٹ گیا، مجھے نہیں پتا کون سا ٹائم تھا، زور زور سے بارش کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ رات کا کون سا وقت تھا وہ جو بارش آئی۔ اچھا میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، میں نے غور کیا تو بارش، اس کی آہٹ سے میں جاگا، تو میں نے اٹھ کے دیکھا تو میری گلی بھر کے پانی جا رہا تھا، تو مجھے فوراً وہ لڑکا یاد آ گیا، اور مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس نے نیٹ پر دیکھا ہوگا کہ آج بارش ہے۔ یہ ہے یقین۔ میری بات دہرانے کے بعد بھی اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ دھوپ سے دے لیں لیکن بارش بھی ہونی ہے۔ اور آج سے 40 سال پہلے آپ کو کوئی دائی بتا دینا کہ آپ کے بچہ اس دفعہ لڑکا پیدا ہوگا تو آپ یقین کبھی نہیں کرتے۔ ابھی جب وہ الٹرا ساؤنڈ والا بتاتا تو آپ یقین کرتے ہیں، بلکہ آپ کسی کو جا کر بتاتے ہیں تو اس کو بھی یقین آ جاتا ہے۔ یہ ہے یقین۔ یقین رویوں کو تبدیل کرتا ہے۔ ہمارا رویہ تبدیل نہیں ہوتا تو اصل میں وہ یقین ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ یقین پیدا کر رہا ہے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ بہرحال ایمان اصل میں وہ ہے جو یقین کے اندر تبدیل ہو گیا ہو، اور یقین جو ہے وہ بندے کے رویے کو تبدیل کرتا ہے۔ اور اگر وہ ایمان پیدا ہو گیا ہے تو پھر اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے دوسری شرط، اور وہ دوسری شرط کیا ہے؟ عمل صالح۔ ایسے ایمان والے کے اعمال جو ہیں وہ صالح ہو جائیں گے۔ صالح اعمال کون سے ہیں؟ وہ جو بندے کو جنت میں لے جائیں، جنت میں لے جانے والے، جہنم سے بچانے والے اعمال جو ہیں نا ان کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ اور اعمال صالحہ جو ہیں ان کا منبع کیا ہے؟ قرآن و سنت، یہ منبع ہے اعمال صالحہ کا۔ تو یہ دوسری شرط فرمائی کہ بیان فرمائی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے لیکن ایمان کے بعد ان کے عمل بھی صالح ہو گئے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ ٹیسٹ ہے، اگر اعمال صالحہ نہیں ہوئے تو پھر وہ ایمان نہیں ہے جس ایمان کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا۔ اچھا یہ
امانت داری کیا ہے؟ امانت داری عمل ہے نا، یہ تو ایک عمل ہے، لیکن عمل میں خرابی کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ وعدے کی پابندی کیا ہے؟ عمل ہے، لیکن وعدہ خلافی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزن الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن۔ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی زانی حالت ایمان کے ساتھ زنا نہیں کرتا، اور کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ عمل کر رہا ہے تو پھر وہ ایمان نہیں ہے جس کی یہاں بات ہو رہی ہے، جو اسے جہنم سے چھڑانے والا ایمان ہے نا، یقین قلبی والا، پھر وہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا قیل من یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کون ایمان والا نہیں ہے؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ ایمان والا نہیں ہے جس سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں ہے۔ یعنی ہمسایہ پریشان ہمسایہ کو پریشان کرتا ہے، اس کا جان مال عزت اس کے لیے خطرہ ہے، یعنی وہ ہمسایہ کے جان اور مال کو نقصان پہنچا رہا ہے نا، تو یہ اس کا عمل ہے۔ لیکن نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ ایمان کی۔ لا ایمانہ، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جو ہمسائے کے کو جب وہ بد امنی کے اندر مبتلا کرتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو یہ تین جو ہے وہ میں نے آپ کو احادیث سنائی ہے نا، تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان جو ہے اس کا اور عمل صالح جو ہے نا اس کا ایک مضبوط تعلق ہے۔ اگر ایمان جو ہے وہ واقعتاً جو ہے وہ ایمان حقیقی ہے تو اس کا نتیجہ لازماً عمل صالح ہے۔ دو شرطیں، آگ سے بچنے کی یا نقصان سے بچنے کی۔ اب تیسری شرط فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور اس کے بعد وہ حق کی وصیت کرنے والا ہو، حق کی وصیت بھی کرتا ہو۔ اب یہ وصیت نصیحت یہ کیا ہے؟ یہ ہے دوسروں لوگوں کو بھی اس حق سے آشنا کرنا جو مجھے نصیب ہوا ہے، یعنی جو ایمان اور جو عمل صالح جس تک میری رسائی ہوئی ہے، اب میں دوسرے لوگوں جو ہے نا ان کے سامنے بھی ان تک بھی اس کو جو ہے وہ پہنچاؤں، اور اسی کو کہتے ہیں دعوت و تبلیغ۔ یعنی یہ جو قرآن اور یہ سنت جس کی بنیاد پر میرے اعمال صالح ہوئے ہیں، اب یہ میں قرآن دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاؤں، تاکہ اسی طرح ان کے اندر بھی ایمان پیدا ہو اور ان کے اعمال بھی صالح ہو جائیں اور وہ بھی جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ یہ کتنا ضروری ہے؟ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہیں کرتا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے اسے ایمان پسند ہے، اپنے ایمان پر خوش ہے نا، اپنے عمل صالح پر خوش ہے، تو پھر وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے اس کو کیوں پسند نہیں کرتا؟ اگر وہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہے؟ پھر حقیقت کے اندر اسے وہ ایمان جو ہے حاصل نہیں ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو دوسرے کے لیے پسند کر رہا ہے۔ ویسے اپنا بھائی تو اپنا بھائی ہے، کلو مسلمون اخوہ، سارے مسلمان بھائی ہیں، بلکہ اس حوالے سے تو غیر مسلم بھی بھائی ہیں، ان تک بھی اس قرآن کو جو ہے وہ پہنچانا، جہاں تک بندہ جو ہے وہ اس پیغام کو جو ہے وہ پہنچا سکے اسے جو ہے وہ پہنچانا چاہیے۔ لیکن اس میں بھی ایک تدریج بتائی ہے۔ وہ تدریج کیا ہے؟ الاقرب فالاقرب، جتنا کوئی آپ کے قریب ہے اس کا پہلے حق ہے، یعنی کس سے آپ کو زیادہ لگاؤ ہے، یہ سمجھ لیں سب سے پہلے اپنی اولاد ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر قریبی دوست ہوتے ہیں، پھر دور کے دوست ہوتے ہیں، پھر قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، اور پھر ہمسائے، پھر اپنا گلی محلہ دائیں بائیں، اور اس طرح پھر انسانیت ساری ہی جو ہے وہ رشتہ دار بن جاتی ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سورہ بقرہ میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تمام انسانوں سے حسن سلوک کرو۔ تو یہ جو ہے نا وہ لوگوں تک پیغام پہنچانا، یہ اگر نہیں پہنچا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں ایمان جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا جس کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا، فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اسے طاقت سے روک دے، اب معاشرے کے اندر ہو رہی ہے نا تو روک دے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی طاقت نہیں رکھتا تو پھر زبان سے روکے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور یہ بھی نہیں ہے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر دل سے برا سمجھے، فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اور اس کے بعد تو رائی کے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہ جاتا۔ ایک حدیث کے اندر بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَم ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا یعتدون، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنکَرٍ فَعَلُوهُ، وہ منع نہیں کرتے تھے، اپنے معاشرے میں منکرات روکتے نہیں تھے، اس پر رعنت کر دی، اس پر نہیں کہ وہ خود کرتے تھے، یعنی ان کے خود برا کام کرنے کی وجہ سے لعنت نہیں اللہ نے کی، وہ معاشرے میں سے برائی کو نہیں روکتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ منکر افعال جو ہے ان سے روکتے نہیں تھے۔ تو معاشرے کے اندر منکرات ہو رہے ہیں نا، اس کے سد باب کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اور جو ہے نا وہ کیا کوشش ہو رہی ہے، دیکھیں یہ کوشش ہو رہی ہے نا، یہ بھی ایک اسی کا حصہ ہے نا کہ اتنے لوگ جو ہیں ان کو سناتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بات آگے بڑھے، جو میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ دعوت دے کر بھی کسی کو لاتے ہیں تو آپ بہت بڑا خیر کماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو سب کو کرنا چاہیے۔ میں تو آپ حضرات کے علم کے اندر ہی ہے کہ جو ہے نا وہ
میں تو تقریباً پورا ہفتہ جو میں کر سکتا ہوں میں اس میں مصروف رہتا ہوں. جب وہ صرف ایک دن میرے خیال میں میرے پاس فارغ ہوتا ہے ہفتے میں، باقی بس وہ ایک دن فارغ ہے، اس میں کوئی اور چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن بہرحال باقی تو میں دائیں بائیں چلتا ہوں. تو جتنا ہو سکے، جتنا اسے اس بات پر لعنت فرمائی ہے کہ یہ روکتے نہیں تھے اپنے معاشرے میں منکرات کو. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے وہ تم میں سے جو برائی کو دیکھے طاقت سے روکے، نہیں تو زبان سے، نہیں تو پھر دل سے برا سمجھے. اور یہ آخری درجہ ہے. ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں فلاں بستی جو ہے اس کو اس کے رہنے والوں کے سمیت پلٹ دو. جبرائیل امین کہنے لگے اے رب، اس میں تیرا ایک وہ بندہ بھی رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ کہتا ہے کہ پہلے اسی کا گھر پلٹو اور اس کے اوپر پلٹو دوسروں کو. جبرائیل امین جو ہے ان کو بہت حیرت ہوئی کہ بندہ جو ہے اس نے تو پلک جھپکتے نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے نافرمانی نہیں کی، لیکن باقی معاشرہ جو ہے اس میں تو نافرمانی تھی. اس کے سدے باب کے لیے اس نے کیا کیا؟ یہ تو اپنی خانقاہ بنا کر جو ہے یا اپنے اندر جو ہے وہ مسلح ڈال کر جو ہے وہ یہ بیٹھا رہا ہے نا. اوحى اللہ عز وجل الی جبریل علیہ السلام، وحی کی اللہ عزت والے نے جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف، ان اقلب مدینہ تا قضا و قضا باہلہا، فلاں فلاں بستی جو اس کے رہنے والوں کے سمیت جو ہے وہ پلٹ دو. اب جبرائیل امین کہتے ہیں یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین، اس میں تیرا ایک وہ بندہ بھی رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی نافرمانی نہیں کی. اچھا یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ جبرائیل امین اللہ کے سامنے کوئی مبالغہ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی سمجھتا ہے کہ مبالغہ کر رہے ہوں گے، جھوٹ بول رہے ہوں گے. لم یاسک طرفۃ عین، اس نے پلک جھپکتے بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اقلبھا علیہ وعلیہم، پہلے اسی کے اوپر پلٹو، پہلے اسی کا گھر الٹو اور پھر دوسرے جو ہیں ان کو اس کے اوپر پلٹ دو. ان وجہہ لم یتمار فیہا ساعۃ وقت، اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا. جیسے یعنی نفرت، جب آپ کو کسی چیز سے نفرت ہوتی ہے تو کم از کم کیا ہوتا ہے؟ کم از کم ہوتا ہے کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ہاتھ سے روکا، زبان سے کہا، ٹھیک ہے نا، یہ تو اگلی بات ہے نا. پہلے کیا ہے؟ چہرہ دس دندہ کہ گل چنگی نہیں لگی. تو اگر وہ بنی اسرائیل کی جو ذکر میں نے کہا نا، وہاں یہ بات آتی ہے کہ وہ انہوں نے اپنے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے، یعنی تعلقات ہیں، لین دین ہے، رشتہ داریاں ہیں، معاملات ہیں، لیکن ان کو برائی سے نہیں روکتے. تو یہ ہے جی تیسرا کام کہ تواصی بالحق، دوسروں کو یہ حق کی تاکید، وصیت، دعوت، تبلیغ قرآن، یہ قرآن پہنچانا دوسروں کو. بلغوا انی ولو آیۃ، تبلیغ کرو، ابلاغ کرو اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی بھی شرط ہے، یہ آپشن نہیں ہے کہ جی آپ چاہیں تو اس پر بھی غور کر لیں، نہیں تو نہیں. واتوا صوب صبر، یہ اس نوٹ کریں، یہ باقاعدہ ایک چیز ہے. واتوا صوب صبر، اور پھر صبر کرنا، خود بھی صبر کرنا اور دوسروں کو بھی صبر کی تاکید کرنا، نصیحت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی آپ دوسروں کو حق کی تاکید کریں گے، نصیحت کریں گے، واعظ کریں گے، تبلیغ کریں گے،
ان کو منکرات سے روکیں گے، ان کو معروف کا حکم دیں گے، تو استثناء کے ساتھ وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بے عزتی کر دیں۔ یہ کبھی کر کے دیکھیں۔ دیکھیں، خاص طور پہ منکرات سے روکنا، آپ یہاں کسی وقت کر لیں کہ گھر سے نکلیں اور بازار میں آپ چکر لگائیں اور ہر دکان پر جائیں اور ان کو کہیں کہ جی نماز پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کی بات بہت غور سے سنیں گے، غور سے نہ بھی سنیں تو احترام سے سنیں گے، ٹھیک ہے، پھر اگلی دکان، پھر اگلی دکان، پھر اگلی دکان پہ چلے جائیں۔ پھر آپ جو ہے نا وہ دکانوں والے جو ہے نا، ہر میں تقریباً کوئی نہ کوئی کمی تو ہوتی ہے، کوئی کم تولتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر آپ ان کو وہ منع کرنے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز کی بات انہوں نے سن لی تھی، اب جب میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ملاوٹ نہ کر، کم مت تولو، تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ کسی اور جگہ چلے جائیں، یہاں آ کر یہاں کی پریشانی آپ نہ کریں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، وہ آپ کا بھی کافی پرانا ہے۔ یہ یہاں مین بازار کے اندر میں ایک دفعہ نکلا اپنی دکان سے باہر، کسی آدمی نے جو ہے نا وہ ایک پھٹا ہوتا تھا، اب تو وہ پھٹا بھی وہاں نہیں ہے، اس نے وہاں گوشت لیا 1 کلو، وہ کسائی کے وہ جو ترازو تھا وہاں پورا تھا، لیکن اس کو شک ہوئی کہ تھوڑا کم ہے، تو اس نے جا کر جو ہے نا وہ ساتھ ایک کریانے والا تھا، اس کے وہ ترازو پہ رکھا تو وہ کوئی 250 گرام کم تھا، تو اس نے اسی طرح وہ اٹھا کے جو ہے وہ آ کر اس نے رکھ دیا، سوری وہ کریانے والا جو ہے نا اس کے اوپر رکھا تو 250 گرام کم تھا، اسی طرح اٹھا کے اس کے پاس لے آیا کسائی کے پاس، تو اس نے کہا یہ کم ہے، اس نے کہا کیوں کم ہے، ادھر رکھو، جس پہ پہلے اس نے وزن کر کے دیا تھا، اس نے کہا ادھر رکھو، وہ پورا، اس نے کہا نہیں پورا نہیں ہے، ویسے کم نظر بھی آ رہا ہے، اور میں وہ کریانے والا جو ہے نا اس کے پاس میں نے وزن کیا ہے۔ آپ یقین کریں، اس نے وہ کسائیوں کے پاس بگدا ہوتا ہے، تو اس نے وہ بگدا اٹھایا، اس نے کہا او کیڑا کریانے والا جن نے میرا وزن کیتا، چل۔ یعنی اب آپ دیکھیں یہ ہے بات، ٹھیک ہے نا، تو یہ جب آپ روکیں گے نا کہ کم نہ تولو، ملاوٹ نہ کرو، نبی صلی اللہ وہاں جب یہ بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، پھر وہ کن میں سے ہو گیا؟ جب صحابہ کو کہہ رہے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے ملاوٹ کیا، تو دودھ چ پانی پاؤن والا کدھر جائے گا؟ ٹھیک ہے، اور بہت تو ملاوٹ تو ہر چیز میں ہی ہو رہی ہے نا، یہ تبلیغ نہیں کوئی سنے گا، اس پہ لازماً آپ کو کوئی جو ہے نا وہ گالیاں سننی پڑیں گی، اگر آپ انسسٹ کریں گے دوبارہ جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کوئی وہ بگدے والا آپ کو ٹکر بھی جائے۔ یہ لازمی ایسا ہے، اگر آپ صرف نماز روزہ اس طرح کی باتیں ان کو کہتے رہیں گے تو اس میں بھی یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ یہ کہہ کے آ گئے نا کہ بھئی نماز پڑھا کریں جی، نماز کا ٹائم ہو گیا، اس نے کہا جی ایسا ٹھیک ہے چلیں میں آ رہا ہوں، تو آپ آ گئے تو ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں کھڑے ہو گئے کہ نہیں میں تیرے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا تینوں، پھر وہ تہاڈے نال دعا ہاتھ کرے گا کہ توں جڑا ٹھیکیدار ہے مینوں لے کے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔
لیکن یہ جو میں نے بات بتائی ہے نا منکرات سے روکنا، یہ تو نقد ہی آپ کو جواب دے گا۔ اسی لیے وہ سورہ لقمان میں ہے نا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تو اسے کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، معروف کا حکم دینا، وانہا عن المنکر، اور منکرات سے روکنا۔ اور جب منکرات سے روکنا اگلے کیا، واصبر علی ما اصابک، اور منکرات سے روکنے کے بعد اگر تجھے کچھ بھگتنا پڑے، مطلب یہ ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، واصبر علی ما اصابک، جو منکرات کو روکنے کی وجہ سے تجھے بھگتنا پڑے تو پھر صبر کرنا۔ اچھا، یہ صبر کرنا کا مطلب کیا ہے؟ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم کام چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، بس جی بہت کر کے دیکھ لیا، لوگ سنتے ہی نہیں ہیں جی، لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں، لوگ سنتے ہی نہیں جی، لوگ بھئی لوگ نہیں سنتے تو تمہاری ذمہ داری تو ختم نہیں ہوئی نا، جو سنتے ہیں ان کو سنا دو، یا تم سناتے رہو، وہ نہیں سنتے تم سناتے رہو۔ لہٰذا جو ہے نا وہ صبر کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بس ایک دفعہ کوئی کام کیا، اس کا جو بھی رزلٹ آیا، نتیجہ آیا، الحق مرن، کڑوا اس کا نتیجہ آیا، اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی کہ بس جی چونکہ یہ لوگوں کو پسند نہیں ہے، لوگ آگے سے برا بھلا کہتے ہیں، لوگ حق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور میں چپ کر جاؤں، میں خاموش ہو جاؤں؟ نہیں، تم نے برابر اس کام کو جاری رکھنا ہے۔ ہاں یہ کر لو، چلو یہاں کے لوگ نہیں سنتے، مکہ کے نہیں سنتے تو مدینے والوں کو سنا دو، مدینے والے نہیں سنتے طائف والوں کو سنا دو، کوئی اور کو سنا دو، لیکن یہ کام نہیں بند کر کے تم بیٹھ سکتے۔ تو اس وجہ سے یہ باقاعدہ 4 چیزیں، ایمان، پھر عمل صالح، اور اس ایمان اور عمل صالح کی دعوت، یعنی قرآن کی دعوت، تبلیغ، اور پھر اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اگر اس کے نتیجے میں کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر اس پریشانی کو ایسے برداشت کرنا ہے کہ اپنا کام نہیں چھوڑنا، اسے برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اچھا، خود بھی صبر کرنا ہے، اور اگر تمہارے سامنے کوئی دوسرا مسلمان اس صورتحال سے دوچار ہے تو اس کو بھی صبر کی نصیحت کرنی ہے، صبر کی وصیت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے اس کو، کہ وہ بھی حوصلہ نہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ کیا ہوگا، وہ اگر آپ دیکھیں کسی جگہ ایک آدمی نے حق بات کی ہے اور آگے سے اسے برے رویے کا سامنا کرنا پڑا ہے، اب ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں اس کو حوصلہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہو سکتا ہے وہ حوصلہ چھوڑ دے، دل چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں ٹھیک ہے، اس وقت آپ نہیں دے سکتے، بعد میں ہی آپ اسے جو ہے وہ کہہ دیں کہ یار کوئی گال نہیں، تو حق تے سگا، اللہ تینوں اجر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تجھے اجر دے گا، یہ جو تو نے اچھا کام کیا، تو نے اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، تم نے اس کو اچھی بات کہی تھی، اس نے تجھے گالی دے دی، اس نے تجھے تھپڑ مار دیا، یا اس نے کوئی اور زیادتی کر دی، تو یہ ظالم جو ہے یہ اپنی سزا پائے گا، اللہ تجھے اجر دے گا، تو پھر وہ مضبوط ہو جائے گا۔ ادروائز کیا ہے؟ ادروائز یہ ڈر ہے نا کہ اگر آپ بھی اسے کہنے لگ جائیں کہ یار تینوں کیڑی ضرورت سی، تو ہمیں پنگا لیا، انہیں کیڑا مننا سگا، یعنی وہ تو ایسے، وہ تو کرتے ہی ہیں، انہوں نے کون سا باز آنا تھا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تو اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، پہلے جتنا اس نے کر لیا وہ بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ 4 کام جو ہیں جی، اس کے بغیر جو ہے وہ خسارے سے بچت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، یہ جس بچت کی بات ہو رہی ہے نا، یہ وہ بچت ہے کہ جہنم دیکھے بغیر جنت میں جانا،
اس کے لیے تو یہ 4 کام ہیں۔ اور قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اصل کامیاب وہی ہے جو جہنم دیکھے بغیر جنت چلا گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو جہنم جائے بغیر جنت گیا، جہنم دیکھے بغیر جنت گیا، وہ ہے کامیاب۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ البتہ اس سے نیچے جو لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا بھگتیں گے، اور اپنی سزا بھگت کے اگر ایمان والے ہوئے، رائی کے دانے کے برابر ایمان والے ہوئے تو سزا کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جس کامیابی کی بات یہاں بتائی گئی ہے، 4 شرطیں بتائی گئی ہیں، یہ اگر پوری کی تو اللہ جہنم سے بچائے کر جنت کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور ایک امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی اس صورت کے بارے میں ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں اعلموا هذه الآیات فیہا وعید شدید ذالک لأنہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں غور کر لو، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام انسانوں کے خسارے کا اعلان کر دیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو یہ 4 کام کرنے والے ہوں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، باقی سب گھاٹے میں رہیں گے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی ایمان والا تھا لیکن یہ 4 کام اس نے نہیں کیے تھے یا تھوڑے کیے تھے، تو اس کے مطابق وہ اپنی سزا بھگت کر جنت میں آ جائے۔ لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچ کر انسان جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ زمانہ گواہ ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے عمل صالح کیے، اچھے عمل کیے، اور پھر دوسروں کو بھی اس ایمان اور عمل صالح کی تبلیغ کی، اللہ کی کتاب کی جو ہے وہ تبلیغ کی، اور اس تبلیغ میں، اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اگر ان کو پریشانی ہوئی تو انہوں نے اپنا وہ جو دعوت و تبلیغ یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اس کو ترک نہیں کیا، بلکہ صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ وہ جو تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کو برداشت کیا۔ یہ ہیں کامیاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔